میں نے کچھ سال قبل آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھیں جس میں آپ نے دور حاضر میں ایک فتنہ جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوا ہے دین کے نام کے اوپر، شف سرکار، سب سے پہلے آپ نے ان کو ایکسپوز کیا. اقرار بھائی تو ابھی سامنے آئے، تو مجھے اسی وقت آپ سے ایک عقیدت اس حوالے سے ہوئی کہ آپ نے توحید کا علم بلند کیا ہے اس معاشرے کے اندر جس میں توحید کی بات کرنا بڑا مشکل ہے اور صدیوں سے گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے بہت دور ہیں اور سچائی کے لیے آواز بلند کرنا یہاں لوگوں کو اپنا دشمن بنانا ہے. حقیقت بات یہ ہے کیونکہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے کہ جو سچائی سے محبت نہیں کرتے علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ جو آواز بلند ہوئی تو مجھے اس دن سے آپ سے عقیدت ہے کیونکہ توحید مسلمانوں کے لیے سب سے سینسٹیو ایریا. اس وقت سر مجھے زیادہ دنیا جانتی بھی نہیں تھی، مطلب اتنی فین فالنگ بھی نہیں تھی، تو میں ویسے سوچتا ہوں اب سوچتا ہوں کہ میں اس وقت مطلب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، پتہ نہیں اللہ نے کیسے ہمت دے دی مجھے. بڑی اس کے بعد مجھے دھمکیاں اور بڑی ایک ان کا جو اسسٹنٹ ہے نا جو پیر صاحب کا وہ چھوڑ چکا ہے، انہیں لندن چلا گیا ہوا ہے، شانی اس کا نام، اس نے باقاعدہ مجھے دھمکیاں دی اور بڑا کچھ کیا. لیکن مزے کی بات سر، ہم اور آپ جیسے لوگ جو معاشرے میں اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا پھل مل رہا ہے، اس کا صلہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے 2 سال بعد اس شو کے جس نے مجھے دھمکیاں دی اسی لڑکے نے، اسی نے مجھے فون کر کے مجھ سے معذرت کی کہ اکسی بھائی میں نے آپ کو دھمکیاں اور گالیاں دی تھی لیکن آپ صحیح تھے. کیونکہ میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا، تو ان کے ساتھی نے جو ہر وقت پلو بن کے ان کے ساتھ چپکا رہتا تھا، اس بندے نے مجھے کال کر کے. تو علی بھائی میں پتہ نہیں آن کیمرہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کہ یا تو یہ میرا شو چلے گا یا نہیں چلے گا. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں ایڈوانس. چلے گا کیوں نہیں چلے گا؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں سر وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ میں سر ایک تو معذرت کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ، ان علماء پہ بھی، وہ آپ ہوں یا کوئی اور ہو، کہ جو یوٹیوبرز جو فیمس لوگ انٹرویوز کرتے ہیں علماء دین کے تو مذہبی پیشواؤں کے، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ ایک دن پہلے وہ کسی ناچنے والے کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن وہ کسی عالم کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان علماء کو پہلے اسے یہ کہنا چاہیے اس یوٹیوبر کو کہ یار پہلے اپنے جو چینل پہ یہ مواد ہے غلط تھا، تم نے پرانے دور میں کیا ہوا ہے فیمس ہونے کے لیے، وہ کم از کم ڈیلیٹ کر دو. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں میرا موقف ذرا ڈفرینٹ ہے جی، اور وہ اخلاص کے اوپر مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں تو چینج نہیں آتی. ٹھیک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود 6 سال لگے ہیں نبی الاسلام کی بات سمجھنے میں. ٹھیک ہے. اور ان کے برعکس حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، ان کے ماں باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر، ان کو فوراً بات سمجھ آ گئی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی بات دماغ میں ایسے اٹکی ہو کہ اسے حق تک پہنچنے میں ٹائم لگے. میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے انٹرویو کرتا ہے ایسے لوگوں کے، اس کے بعد دینی لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے. دینی لوگوں کا کام ہے کہ وہ انہیں دین بتائیں جو صحیح دین ہے، اور پھر پیار محبت سے انہیں اس کے اوپر کنونس کریں کہ وہ اپنے قبلے کو درست کریں. ایک دن میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو اچانک مذہبی ہو جاتا ہے، اسے خوف خدا لاحق ہوا، اس نے شادی تو ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کی تھی، اب وہ آتے ہی کہ آج کے بعد تو نے آج سے ہی پردہ شروع کر دینا ہے، آج سے تو نے برقع پہننا ہے، ادروائز تو میری بیوی نہیں. تو یہ تو ظلم پہ مبنی ہے، اسے ٹائم دیں. یہ میرا سوچنے کا اینگل ہے. ہم یہاں پہ جو بھی پوڈ کاسٹ کے لیے آتے ہیں، ہم بلا تفریق انہیں پوڈ کاسٹ دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے پلیٹ فارم سے دین کی بات پہنچے. آپ کی بھی آڈینس ہے، وہ بھی بات سنے گی. آپ کی بات سے اتفاق. جسے کہو نا یار تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو، وہ فلاں غلط کام بھی کرتے ہو، تم وہ مطلب مرچوں میں پاؤڈر بھی ملا رہے ہو، فلاں کام بھی تو جواب پتا اکثر یار نماز اپنی جگہ پہ، وہ کام اپنی جگہ پہ. اس کا ذرا قوم کو بتائیں کہ یہ کیا مطلب فارمولہ طے ہو گیا ہمارے معاشرے میں. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ رزق حلال کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی خدا وہی ہے جس خدا نے آپ کو 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نمازوں کا خدا اور ہے، روزوں کا خدا اور ہے، رزق حلال کا خدا اور ہے. یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے. رزق حلال جو ہے یہ اسلام میں حقوق العباد کے حوالے سے سب سے زیادہ ایمفیسائز جس کے اوپر کیا گیا ہے، اس میں رزق حلال ٹاپ پہ آتا ہے. کیونکہ جب آپ رزق حرام کماتے ہیں نا، تو صرف اللہ کا حق نہیں آپ توڑ رہے ہوتے، بلکہ آپ کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کو ونریبل کر کے، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اور معاملے میں، اور آپ اپنا بینیفٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ
یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. حالانکہ بظاہر وہ آگ نہیں ہے, وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے, آخرت میں وہ مال جو ڈالا ہے نا وہ آگ بن جائے گا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں داخل کیا تو انگلیاں گیلی ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو ہلکی سی بارش ہوئی تھی تو پانی اس کے اندر چلا گیا, اوپر سے یہ خشک ہے لیکن اندر سے گیلا ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ گیلے والا پورشن اوپر کیوں نہیں کیا کہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے. پھر آپ نے ساتھ جملہ بولا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا سبق تھا جو اوائل اسلام میں مسلمانوں نے لیا. دنیا میں سب سے بڑا اسلامک کنٹری آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے. اب پاکستان کی آبادی ان کو کراس کر گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک سب سے بڑا ملک انڈونیشیا, پھر اس کے ساتھ ملیشیا. یہ دو ملک ایسے ہیں جن کے بارے میں نان مسلم بھی مانتے ہیں یہاں کوئی مسلمانوں کی آرمی نہیں گئی. یہ ہندوؤں کے ملک تھے. چند مسلمان تاجر گئے, جب وہ سودا بیچتے تھے سودے کا عیب بھی بتاتے تھے. وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین کی اوبلیگیشن ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے سینسٹیو ایریا ہے کہ ہم اپنے چیز کا عیب تمہیں بتائیں. وہ اتنے امپریس ہوئے کہ وہ پورے ملک آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں, اور دنیا میں نمبر 1 پریکٹسنگ مسلمان اگر کسی ملک میں ہے نا تو انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان ہیں. 80% سے زیادہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جمعہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% ہے. تصور ہی نہیں. جو لوگ وہاں رہ کے ہیں ان سے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی لوگ اس طرح مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جمعوں کا رش ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسلام اسی تجارت کی برکت سے پہنچا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو رزق حلال کے حوالے سے بتائیں کہ ہم یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو مسجد کا پلیٹ فارم ہے وہ خود بھی تو رزق حلال کا اہتمام نہیں کر رہا نا, تو وہ وہاں سے آواز کیسے بلند کرے؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں ویسے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے بڑے مجمع میں پوچھ لیا کہ یہ آپ نے لباس کیسے سلوایا, ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے, حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے. تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا. پھر انہوں نے بتایا کہ 2 چادریں جو ہے وہ ان کو ملا کے یہ لباس بنایا گیا ہے, میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی تھی. پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب ہم آپ کی تقریر بھی سنیں گے, آپ کی اطاعت بھی قبول کریں گے. کریڈیبلٹی لیڈر کی ہونی چاہیے, اور یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پیدا کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, رات کے اندھیرے میں نبی الاسلام اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں تھے, گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں انصاری اصحاب تھے, انہوں نے حضور کو دیکھا ایک عورت کے ساتھ. سٹریٹ لائٹس نہیں ہے, بالکل گپ اندھیرا ہے. آپ رک گئے, آپ نے ان کو کہا ادھر آؤ. پاس بلایا, کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے, یہ مجھے ملنے آئی تھی, میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ان کے یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کریں گے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تمہیں کلیریفائی کروں. وہ کلیریفائی کرنے کی برکت سے نبی الاسلام نے ان کا ایمان بھی بچایا اور امت کو بھی یہ ایک لیسن دیا کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو, جن کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہے, یا آپ لیڈرشپ کے اوپر ہیں, آپ نے ان کے سامنے اپنی ساری کی ساری کریکٹر کو واضح. دیکھو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ تم نے مال غنیمت میں خرد بد نہیں کرنی, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اپنے جانوروں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ قیامت کے دن اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جو ایک تھریشولڈ پوائنٹ کو 5 اونٹ جب ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے, اور وہ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہو کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا, میں نے دنیا میں بتا دیا تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پہ اس کی گائے سوار ہو, بکری سوار ہو جس کی زکوٰۃ اس نے دنیا میں نہیں دی, میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا, اب اللہ کے حضور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی الاسلام یعنی بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے, انہوں نے یہ چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہیں. امت کو یہ جو کہانی کسی نے پڑھا دی ہے نا کہ آپ جو مرضی کریں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, محبوب نے تو شکایت لگانی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کی تعلیمات حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں, دونوں کو پیرلل میں لے کے چلنا ہے. یہ ٹوٹل پیکج ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کے خدا کو مان لیا ہے اور رزق حلال کے خدا کو نہیں مانا. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اچھا سر, میں اتنا بڑا وہ دین کا طالب علم نہیں ہوں, بہت بڑا, میں ایک معمولی سا مسلمان ہوں, اپنے آپ کو سمجھتا ہوں.
میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ حرام رزق ہے اگر تو عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. جی جی کیا یہ ٹھیک ہے سر دین کے؟ جی ایسا ہی ہے. میں ویسے پڑھا نہیں ہے میں نے، لیکن میرا دل کہتا ہے ویسے. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب چونکہ وہ حرام کما رہا ہے تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے. وہ اپنا کام جاری رکھے. قرآن میں آئے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کچھ عرصے بعد اس میں کوئی تبدیلی آ جائے. ظاہر ہے یہ تبدیلی آنا یہ بڑا مشکل کام ہے جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں. یہ المیہ ہے، خصوصاً ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں ہیروئن اور منشیات کی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پگڑی بھی پہنتے ہیں، اور اس طرح رزق حرام بھی ان کا اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو بیسیکلی مذہبی پلیٹ فارم سے آواز بلند ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ ان کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چندہ لے کر آتا ہے، آج تک کسی عالم نے نہیں پوچھا کہ تیری کمائی حلال ہے یا حرام ہے. میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں نے نیک لوگوں کو دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جھوٹ پہ پایا ہے. یہ امام مسلم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے جو کامنٹس کیے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نیک لوگ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے، فی البدی ان کی زبان کے اوپر جاری ہو جاتا ہے، یعنی اتنی ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. پھر انہوں نے نقل کیا کہ 100 تابعین ایسے تھے مدینہ شریف میں جنہوں نے صحابہ کی صحبت کی ہوئی تھی. تابعین، ان کے بارے میں اتفاق تھا کہ یہ نیک ہیں، لیکن یہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث نہیں لی جائے گی، کیونکہ حدیث کے لیے ایک معیار رکھا گیا نا کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہو، یہ نہ ہو کہ جو بات سنی وہ آگے چلا دی. تو یہ امت میں ایک فتنہ آیا کہ لوگوں نے اس قسم کی روایتیں گھڑی لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، بجائے یہ کہ ان کا تزکیہ قرآن کے ذریعے کرتے، ان کو صحیح بات بتاتے. اس کی بجائے انہوں نے اس قسم کے اعمال لوگوں کو بتانا شروع کر دیے، اور جہاں پہ جینون اعمال بھی ہے نا وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بتاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یہ شرط لگائی. اور حیران کن بات ہے جتنے گناہ ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب کبیرہ ہیں. شرک، قتل نہ حق، بدکاری، یہ تو 3 قرآن میں آئے نا ایک ہی آیت کے اندر، سورہ الفرقان آیت نمبر 68 69 70 میں. اس کے بعد چوری، اس کے بعد جادو کرنا، شراب نوشی کرنا، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، ماں باپ کی نافرمانی. اب یہی تو سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. رزق حرام، اب یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اگر ان سے کوئی نہیں بچ رہا تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی. لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے، وہ فرض آپ نے ادا کرنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو ایک ڈیوٹی ہے، وہ تو ہم نے یہ نہیں کہ وہ بھی پیرلل میں گناہ اپنے لیے کھڑے کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ساری زندگی ایسے گزار دیتا ہے، اللہ نہ کرے جی ایسا نہیں ہو رہا ہے سر، مارا گیا جی، مارا گیا. تو مطلب وہ ایسے ہی گزار رہا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہ پھر مائل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کسی کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے. نہیں، تھوڑا سا ناکام انسان کو دیکھ کے انسان خود ناکام ہونے کی کوشش. تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ ایک آپ کے سامنے بندہ ایسی ساری زندگی وہ ملاوٹ بھی کرتا رہا ہے، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتا رہا ہے، تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھایا بھی لوگوں نے، بتایا بھی لوگوں نے، دینی علماء بھی بتا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا بات کو. وہ کہتا ہے جی نماز اپنی جگہ تھے، وہ کام اپنی جگہ جی، بس ہمارا کام صرف بتانا ہے. ہاں بالکل، اور اللہ کا، ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ، میں تو کہتا ہوں حلال رزق کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے. دیکھیں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. جو دنیا سے جا چکا، بخاری میں حدیث ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. تم اسے گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. ہم کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کریں گے، اللہ اسے معاف کرے. لیکن عبرت کے طور پہ آپ اگلے واقعات بیان کریں گے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ 2 پیغمبروں کے صحابہ ہیں، اتنا بڑا درجہ ہے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی برائی کا ذکر کیا. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کریں. وہ یقیناً ہم بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا. یہاں بھی ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے. باقی گن پوائنٹ کے اوپر تو ہم کسی کو اصلاح والا معاملہ نہیں کر سکتے. ہاں ہم اپنے بیوی بچوں کے اوپر زبردستی کریں گے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں پر نگہبان ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. 5-7 سال کی محنت ہے نا، اس میں نے سب سے زیادہ جو میرے کیمرہ پہ ریکارڈ ہوئے نا لوگوں کے جھوٹ، ان میں مذہبی طبقہ زیادہ ہے. جی جی ایسے. اور میرے سے تکلیف بھی یہ ہے لوگوں کو کہ یہ کاؤنٹر کرتا ہے آگے سے.
مطلب میرے سے یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ نواز شریف یا زرداری یا کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اگلے بندے کے پاس چل پڑوں مائک لے کے, اس سے نہ پوچھوں کہ یار یہ کیا تم نے. تو اگر میں کوئی ایسا جھوٹ بولتا ہے کیمرے کے سامنے میرے تو میں اس کو چلنے دیتا ہوں, کاؤنٹر نہیں کرتا, تو میں گناہ گار ہوں گا کہ نہیں, اگر مجھے پتا بھی ہے تو. نہیں, اگر آپ جہاد کے لیے نکلے تو آپ کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں جی نیوٹرل رہو تم بس سنو. نہیں, فیکٹس تو ضرور سامنے لے کے آئیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ صحافت تو یہ نبیوں والا کام تھا, اس صحافت کو آپ بدنام کر دیں گے, اس سے تو متبرک کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو سچائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپوز کریں گے, اس کے بعد لٹ لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. ہاں, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, قانون کا معاملہ ہے, لیکن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ دیکھو, ہم بھی کرتے ہیں, لوگوں کی ویڈیوز چلاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, قرآن و سنت یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ فیصلہ کرو. ہاں جی, ٹھیک ہے, یہ ہم انالیسس ضرور کروائیں گے. باقی یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ سب ہیپی ہیپی نظر آئے, کوئی ہمیں برا نہ کہے. یہ ہو نہیں سکتا بھائی. سب سے زیادہ گالیاں پیغمبروں نے کھائی ہیں, کیا وہ اچھے لوگ نہیں تھے؟ ان سے زیادہ اچھے لوگ کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں سچائی کے لیے جب کھڑا ہونا پڑا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, تو اس کا ریئیکشن یہی آتا ہے. وہی دیکھیں, وہ لوگ جو نبی الاسلام کو صادق اور امین کہتے تھے, انہوں نے نبی الاسلام کو ہجرت پہ مجبور کر دیا. یعنی نبی الاسلام ان کی آنکھوں کا تارا تھے, لیکن جب نبی الاسلام نے اعلان حق بلند کیا اس حوالے سے کہ ایک خدا کو مانو, انہی لوگوں نے نبی الاسلام کو وہاں سے ہجرت پہ مجبور کر دیا. تو ٹروتھ از آلویز بیٹر, سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اچھا سر, جھوٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں, وہ آج کل کیونکہ یہ دور ہے ڈیجیٹل سارا, جھوٹ ہمارے معاشرے میں پھیلنے کی وجہ ایک سوشل میڈیا بھی ہے. وہ وجہ تو نہیں ہے, اس پہ تو اچھی چیزیں ہی پھیل رہی ہیں نا, دین پہ کام ہو رہا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک ویڈیو ہے اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے مثال کے طور پہ, کسی کی کٹنگ شٹنگ کر کے, تو ایک جھوٹ جو ہے نا اس میں پروموٹ کیا جاتا ہے, وہ شیئر کرنے والے کے بارے میں بتائیں کہ جس کو پتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے وہ شیئر کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں نہ بھی پتا ہو تب بھی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پتہ لگانا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے, پہلے اس کی تصدیق کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم شرمندہ ہو. یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے, لوگوں کی شادی سے متعلق جھوٹی خبر چلا دیتے ہیں, اس کو جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا آپ نے, اور بعد میں اب معافی بھی مانگ لیں, اس کا تو آپ نے جو بینڈ بجانا تھا وہ بجا دیا, اس کے گھر کے حالات جو خراب کرنے تھے وہ کر دیے. جھوٹے لوگوں کے اوپر کیسز بھی بنائے جاتے ہیں, اور لوگوں کے سکینڈلز بھی جھوٹے عام کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جسے بھی خوف خدا ہے وہ اس قسم کی حرکت کبھی نہیں کرے گا کہ کسی سے متعلق اس طرح کی بات منسوب کرے, اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ اس نے اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اچھا سر, میں نے اس وجہ سے یہ سوال کیا آپ سے کہ پچھلا کچھ عرصہ جو گزرا ہے نا ہمارے پاکستان میں, بہت ہی کروشل گزرا ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی, مذہبی جماعتیں بھی سیاسی جو ہیں. تو میں نے ایک تصویر, عمران خان کا ذکر کرنا پڑے گا تھوڑا سا یہاں پہ, کہ ایک تصویر دیکھی, مطلب مذہبی طبقہ, ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے سپورٹر ہوتے ہیں اس میں, اور دوسرے ٹی ایل پی کے لوگ, کیا کہ عمران خان نماز پڑھ رہا ہے, ایسے ہی ہاتھ باندھتے ہیں سر. جی ٹھیک ہے, تو اس تصویر کو پلٹا مارے گے تو الٹ ہو جائے گا کام. جی وہ امیج آ جاتا ہے, امیج پلٹ ہو گیا, کہا جی اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی. مطلب اس طرح کی چیزیں جان بوجھ کے بنا کے شیئر کرنا, اس کے بارے میں سر بتائیں تھوڑا سا. یہ جو لوگ کرتے ہیں, تو میں نے تو اس سے بھی آگے کی چیزیں دیکھی ہیں جی. کئی پولیٹیکل لیڈرز, مذہبی جماعتوں کے امیر, ان کی ننگی تصویریں خود سے وہ بنا کے نا اڈوب فوٹو شاپ میں وہ بھی شیئر کروائی ہوئی ہیں لوگوں نے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا. اس طرح جھوٹ کسی کی طرف منسوب کرنا, بے حیائی کو پھیلانا. سورہ نور میں ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے قیامت کے دن. یہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. تو جو قرآن حکیم میں ہے نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی پہلے تحقیق کرو. اسی آیت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل کر کے پھر آگے نبی الاسلام کا فرمان نقل کیا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو ٹیکسٹ میسج ملتے ہیں کہ یہ میسج جو آپ تک آیا ہے اتنے لوگوں کو آگے فارورڈ کریں تو آپ کو اتنے دنوں میں اتنی خوشخبریاں ملیں گی, یا آپ کی ورنہ یہ ہو جائے گا. اچھا سر, ایک بات, اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. ہلکی سی کاٹوں آپ کی بات سر, یہ سوال میں نے کرنا تھا آپ سے. اچھا, جو آپ نے خود اب دیکھیں, اور اس کے بعد لوگ پھر اس کو فارورڈ بھی کر دیتے ہیں. مجھے اس قسم کا کوئی میسج آئے نا تو میں اس کے جواب میں لکھتا ہوں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ٹھیک ہے, یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ہمارا کام ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ
کوئی قول زری لکھا ہوگا, بات اچھی ہوگی, لیکن لکھا ہوگا نیچے حضرت علی کا قول, سیدنا علی کا وہ قول نہیں ہوگا. کوئی بھی اچھی بات آپ کسی صحابی کی طرف, اہل بیت میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے, یا نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کریں, تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی, چاہے وہ بات ٹھیک بھی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی, وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے, یہ دین کا مسئلہ ہے. آپ قول زری کے طور پہ ضرور بیان کریں, لیکن خام خواہ ہر چیز کے نیچے حضرت علی نے فرمایا, ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر نے فرمایا, انہوں نے فرمایا ہی نہیں ہوتا. تربوز کے اندر تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر کے اللہ کا نام ایسے کٹا ہوا تربوز, اس طرح کی چیزیں, مطلب یہ کیا, یہ سارے جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے. یہ سیم حرکتیں نا ہمارے پڑوسی ملک میں, وہ آپ نے دیکھا ایک ادرک کو انہوں نے کس طرح کاٹا ہوا ہے, وہ ہنومان کی طرح نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کرنا میں کہتا ہوں جی اوریجنلی بھی اگر کوئی چیز ہو جائے تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کے دین کی حقانیت کے طور پہ پیش کریں. یہ آپ دین کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں, ویوز کے لیے بیچ رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں اس قسم کی حرکت کرنا, اور یہ کہنا فلاں جگہ اللہ لکھا گیا, فلاں جگہ محمد لکھا گیا, مچھلی ہے آپ اس کی زیارت کریں. بعض اوقات نیچرلی ہو بھی جاتا ہے, لیکن وہ اللہ کے سوا بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے. کل کو وہ نکل آیا تو آپ اسے کیا جسٹیفائی کریں گے؟ خدا کا دین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلیں. یہ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اپنے بعد کوئی زندہ معجزہ بھی چھوڑ کے جا سکتے تھے نا. آپ نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑا اور کہا میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد اسلام کے حق ہونے کی نشانی آب زمزم ہے, یہ بھی نہیں کہا, حالانکہ زندہ معجزہ ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ نے ایک جاری کیا ہے. یہاں لوگوں نے کیا مشہور کیا جی, زمزم کا ایک قطرہ کسی پانی میں ڈال دیں وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جاپان کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی, بالکل جھوٹ, جاپان کے ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ادھر یہ ہے کہ عرب ملکوں کے اخبارات میں آپ پڑھیں, سعودی عرب کی پوری ڈاکومنٹری رکھی ہے کہ زمزم کے پانی کی لائن میں گٹر کا پانی مکس ہوا, کتنے حاجی بیمار ہو گئے. اب انہوں نے باقاعدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ مختلف جگہوں سے وہ اس کے سیمپلز لیتے ہیں, زمزم پی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے. اب ان کی بات مان لیں تو گٹر کا پانی پاک ہو جانا چاہیے تھا زمزم ڈلتے ہی, خود زمزم ان کی وجہ سے بیماری والا پانی بن گیا. یہاں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر دیا جی, بسم اللہ پڑھ کے آپ زہر پی لیں کچھ نہیں ہوگا. جی بھائی زہر چھوڑیں, آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں ننگے فرش کے اوپر, لگ پتہ جائے گا. اور یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح وظائف پڑھ کے ناگہانی آفتوں کو اپنی طرف بلانا ہے. وظائف ضرور ہیں, جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے, جو پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, شام کو پڑھ لے اسے کوئی موذی جانور کا زہر اثر نہیں کرے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھ کے آپ نے جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دینا. اگر یہ کریں گے نا تو آپ تقدیر غالب کریں گے. ہر جگہ موجود ہے ناگہانی آفت, ناگہانی آفت. اسلام میں کہیں یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ زہر پی لیں. اچھا سر, میرا میں جب میچور تھا, میچور نہیں تھا میں, تب میں نے ایک کالم تھا میرا, تو اس میں نے لکھا تھا کہ آپ ہر وقت اپنے ابو کو ابو 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 جی ابو جی ابو جی ابو جی کرتے رہے, آس پاس منڈلاتے ہوئے, ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی. لیکن ابو کا کہنا کوئی نہ مانے, محلے سے آپ کے علماء آ رہے ہوں, شکایتیں آ رہی ہوں, تو میرا سوال ہے تمام پاکستانیوں سے بھی, آپ سے بھی, کہ ایسا کریں گے تو ابو آپ سے کتنا پیار کریں گے. دوسری بات یہ کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ابو جو ہیں آپ کے, ان کے کہنے مانتے ہیں آپ, تو وہ تو نارمل رہیں گے نا محبت میں. لیکن اگر آپ مطلب میں حرامیوں والے سارے کام بھی کرتا ہوں, شکایتیں بھی آ رہی ہیں میری, اور میں ابو کے پاس منڈلاتے ہوئے ابو گھر آئے تو ساتھ ہی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کرتا رہوں, تو ابو کتنا پیار کریں گے یہ بتا دیں ذرا قوم کو. دیکھیں ابو کو تو شاید دھوکے میں آپ وقتی طور پہ مبتلا کر دیں جب تک کہ شکایت نہیں آتی, لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میری اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اتباع کرنا ضروری ہے. یہ خالی کیا ہے کہ میں یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص پاکستان میں ڈرائیونگ کر رہا ہے اور وہ اپنے منہ سے تو بول رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ, اور اسٹیئرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو سامنے ٹھوک دے گا جا کے, ٹھیک ہے. ہاں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آپ نے جو کلیم کیا ہے نا اسے فالو بھی کرنا ہے. اسلام تو ہے ہی پریکٹیکل. شی میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شہید کو بلایا جائے گا, ایک سخی کو, ایک قرآن کے عالم کو, تینوں کو الگ الگ اللہ بلا کے پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہوگی، ہو سکتا ہے تجھے نشان اجر بھی مل گیا، یعنی آج کی لینگویج میں، لیکن میرے حضور کوئی اب تیرے لیے اجر نہیں ہے، اوندہ منہ کر کے جہنم میں۔ سخی کو جب اللہ پوچھے گا کہے گا میں تو تیرے راہ میں مال خرچ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، دنیا میں تیری تعریف ہوئی اور اوندہ منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے عالم کو اب بتائیں اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا قاری ہے، دنیا میں تیری تعریف ہوئی، تیرے ناموں کے ساتھ بڑی دھومیں بھی لگی اشتہاروں پہ، لیکن میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پڑھی نماز ہے، نماز سے بڑی کوئی توحید کا کام ہو سکتا ہے، لیکن شرک کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، نماز بھی شرک کا باعث بن گئی جی، اگر دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، دکھلاوے کے لیے شرک کیا، رمضان کا روزہ رکھا یا کوئی بھی روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے تو شرک کیا، تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اچھا سر، آپ نے وہ دیکھی ویڈیو ایک ٹرک کوک کا ٹرک لوٹا گیا جو؟ جی ہاں جی، ویڈیو دیکھی سر آپ نے؟ جی جی۔ کیا میں ویسے یہ ایمان سے سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے یہ کہ جو لوگ ٹرک لوٹ رہے تھے ان میں نے ویڈیو آبزرو کی غور سے، زوم کر کے بھی داڑیوں والے بھی تھے ماشاءاللہ۔ جی جی جی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو ٹرک سارے لوٹ رہے تھے، اگر وہاں پہ وہ سوات والا جو قتل ہوا ہے بندہ، اگر وہ وہاں پہ ہوتا تو وہ ٹرک لوٹنے والے اس کے ساتھ وہی کرتے، میرا خیال ہے۔ جی جی، دیکھیں وہ جو ٹرک لوٹنے والے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، اور وہی پروڈکٹس جو ہیں وہ لوٹنے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ مسجد کی صف میں پہلی صف کے اندر نمازی کھڑے ہو کے امریکہ اور اسرائیل پہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آخری صف میں کھڑے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز چل رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہے سر آپ کو تھوڑا سا؟ کیا وہ سوات والا؟ ہاں جی، سوات والا یہ ہے کہ 22 لوگ ابھی تک پکڑے جا چکے ہیں، جس نے گولی چلائی تھی وہ بھی پکڑا جا چکا ہے، وہ جوڈیشل ہو چکا ہے، اور وہ ٹوٹلی ایک آپ سمجھ لیں پورے پلان کے ساتھ وہ سارے کا سارا معاملہ کیا گیا تھا، اور وہ آپ کو پتا ہے جو ایک پورے ملک کے اندر اس طرح کا معاملہ بنا ہوا ہے، بیسیکلی کوئی توہین مذہب رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا جن لوگوں نے وہ ہوٹل کے کمروں میں شور مچایا؟ جی وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی نا ہماری ایجنسیز، ریاستی اداروں کے لوگ، جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نا ڈیٹرنس ان میں پیدا کرنے کے لیے نا یہ خبریں دیا کریں، ان کا موقف یہ ہے کہ جب ہم بار بار ٹی وی پہ خبر دیں گے نا تو ان کے جو باقی حمایتی دنیا میں ہے نا وہ پھر روڈوں پہ آ جائیں گے اور وہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں گے۔ آپ کو پتا جڑا والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا چرچز والا، سینکڑوں لوگ اس میں پکڑے ہوئے ہیں، وہ جان نہیں چھوٹ رہی، سرگودا میں جو کچھ ہوا پکڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا راگ اس طرح الاپتے نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کو سزائیں دے کے نا دکھایا کرے لوگوں کو تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ وہ کہتے ہیں ابھی یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہوا، باقی لوگ بھی پھر ان کے حمایتی نکل آتے ہیں، الٹا وہ پھر ہمدردی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس لوگ آئے کہ سیالکوٹ میں جب وہ سری لنکن کو مارا تھا نا، وہ 200-250 لوگ وہ محفل میلاد کر رہے ہوتے تھے اس تھانے کے اندر، تو وہ مجھے خود پولیس والوں نے بتایا کہ جی ہم شرمندہ ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی نیک لوگوں کو تو نہیں پکڑ لیا، ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود۔ یہ ہے ان لوگوں کا دھوکہ۔ وہ لوگ پوری نیک نیتی سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح کام کیا جو قانون کو ہاتھ میں لیا، جب بعد میں ثابت بھی ہو گیا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں تھی، ہوتی بھی تو بھی نہیں آپ ایسا کر سکتے تھے۔ تو یہ ہم نے جو اتنے ڈکیز سے یہ ایک آپ سمجھ لیں بیج بویا تھا، مذہبی جماعتوں کے ہاتھ میں اسلحہ دے کے انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا۔ اچھا سر، ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے زیادہ بڑی گستاخی یہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کے احکامات کے برعکس کام کیا جائے، زندگی گزاری جائے؟ جی کیوں نہیں، اس سے بڑی کون سی؟ اور قرآن پاک کی سب سے بڑی توہین یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے برعکس ہم زندگی گزاریں اور کام کریں؟ قرآن میں تو آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، کر رہے کوئی نہیں، بالکل الٹ چل رہا ہے، بالکل الٹ چل رہا ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ جو سٹیج ڈرامے ہیں، جی جی، ان کے کلپ آپ کی نظروں سے گزرتے ہوں گے، انتہائی ولگر، اکا دکا ہی میں نے دیکھا۔ میں آپ کو اگر ادھر دکھا دوں، نہیں وہ اگر ایک کلپ دکھا دوں آپ کو، ہم چلا تو نہیں سکتے، وہ چلے وہ تو سٹیج تک تھا، اب تو ٹی وی چینلز کے تھرو، کیبل کے تھرو یہ چیزیں دکھانے بھی شروع کر دی ہیں، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہو گئی ہیں۔ پہلے تو صرف جو لوگ وہاں جاتے تھے نا، یہ لیکن دیکھیں اسی کلچر میں سہیل احمد جیسے لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے کبھی کوئی ولگر جملہ نہیں بولا، لیکن سر اس نظام کا حصہ ہے نا، وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اس نظام کو۔ میں تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے اپنی تو ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے نا،
میں تو ظاہر ہے اس کو سپورٹ نہیں کروں گا اس پورے سسٹم کو, میں کہوں گا اس کا کوئی الٹرنیٹو ایسا ہونا چاہیے نا. میری بات انٹرٹینمنٹ کے لیے یوٹیوبرز کے خلاف ہو رہی ہے, ایکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سیاست پہ بولتے ہیں یا کسی چیز پہ بولتے ہیں, تو جن لوگوں نے یہ بیڑا گر کر دیا ان کو گرفتاری کبھی نہیں دیکھی. ہونی چاہیے. میرا خیال ہے وکلاء کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ان کے پیچھے لوگ اس طریقے سے پڑھتے نہیں, اگر پڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہ میں ویسے یہ مشن اٹھانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا نا, لیکن اس کے لیے آپ کو قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا, صرف ویڈیو بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں اپنا اس میں پارٹنر ہی کسی وکیل کو بنانا چاہ رہا ہوں. جی اچھی بات ہے کہ سر پہلے تو یہ ہوتا نا, آپ نے خود ہی بول دیا, میں نے بولنا تھا کہ پہلے تو تھا اسٹیج کی حد تک کہ جو گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا, وہ گھر آ گئے, لیکن اب تو وہ چیزیں ساری بچے کے ہاتھ میں پہنچ رہی ہیں. مطلب جی آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں, انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں. مجھے ساتھ چاہیے ہوگا سر. تو وہ حج کرنے گئی محترمہ, تو وہاں پہ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میری نظروں سے گزرا کہ انہوں نے کہا یار میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تو بڑی پریشان کہ اس کو کوئی بلا بھی نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, بڑی وہ احساس کمتری کا شکار. میں نے جا کے اس کو بلایا, ٹھیک ہے, تو بڑا انہوں نے بیان کیا مولانا صاحب نے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو نا تھوڑا مطلب وہ کرنا چاہیے, پیار دینا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پیار دینے کا کیا اس کا فائدہ ہوا کہ اس پہ کسی لیکچر نے کام نہیں کیا مولانا صاحب کے, کسی ہدایت نے کام نہیں کیا. وہ آ کے واپس حاجن کے نام سے باقاعدہ مجرا کر رہی تھی. وہ خاتون حاجن اسٹیج پہ کہا جاتا تھا اس کو باقاعدہ نام لے کے حاجن, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ کر رہی تھی. تو سوال یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس جیسے بندے کو آپ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ وہ تو ہر چیز میں پیار ڈال دیتے ہیں نا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ جو آنے والے کنجر خانے یا آنے والے دور کے جو کنجر لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار دیکھو ہمیں بھی عزت تو مل ہی جاتی ہے, پیار تو لوگ دیکھیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے میرا خیال ہے جو کام کیا وہ بالکل درست ہے, ایک حجت تمام کر دی ہے. کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں کسی نے اس حوالے سے امپورٹنس نہیں دی ہے. انہوں نے تو دیکھیں جو خواجہ سراں ہیں ان کی جماعتیں بھی نکالی ہیں, وہاں پہ بھی یہی لوگوں نے جو بدکاری کا اڈا چل رہا تھا ان کے علاقے میں وہ ختم ہوا, ان کا خرچہ اٹھایا, ان کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کیا, 40 لاکھ روپیہ ان کا مہینے کا فنڈ کا ان کی طرف جاتا ہے, ان سے یہ برائی کا کام چھڑوایا. اپنی طور پہ تو انہوں نے کوشش کی نا, باقی اس کا رزلٹ آنا ضروری نہیں. دیکھیں بخاری مسلم حدیث ہے قیامت والے دن کئی نبی بھی اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 5 بندے ہوں گے جو ایمان لائے, کسی کے ساتھ 4, کسی کے ساتھ 3, 2, 1, اور بعض نبی ایسے بھی ہوں گے کہ ایک بندہ بھی ان پہ ایمان نہیں لایا ہوگا, صفر. یہ بخاری مسلم حدیث ہے. اب وہ نبی ناکام نہیں ہوئے, ان کا کام تو صرف بات پہنچانا تھا. میرا خیال ہے طارق جمیل صاحب پورے اخلاص کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بات کے اخلاص کروں, وہ کر رہا. باقی اگر اس سے کوئی ٹریگر نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ بندہ مجرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے موقع تو دیا تھا میں نے. اور میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بدلی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پوری زندگی, ابھی جب یہ عمران ریاض صاحب آپ کے چھوٹ کے آئے تو اسی وقت فون پہ میری ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں نے اتنی صورتیں یاد کر لی ہیں اور میں وہاں اکیلے بیٹھ کے سوچتا تھا کون کون میرے لیے دعا کرتا ہوگا, تو آپ کرتے تھے. میں نے کہا ہاں میں دعا بھی کرتا تھا, ظاہر ہے ایک مشکل سے آپ گزر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس طرح تفسیر بھی پڑھ لی, میں نے قرآن کے یہ بھی پڑھ لیا, اس کے بعد سے میں نے اپنی روٹین میں رکھ لیا ہے. تو کرتے کرتے دیکھیں, اچھا اب مجھے یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کو کہتا کہ یار یہ داڑھی اب آپ نے کٹانی نہیں ہے, رکھ لی ہے. تو اچھا لیکن میں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ نہ ان کو کہوں, میں کہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, مجھے اچھا لگا, آپ کو داڑھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, بس میں نے اس طرح ایک میسج دیا, اللہ کا شکر اللہ نے استقامت دے دی ہے, ٹوپی بھی رکھ لی ہے, تو ایک سٹیپ انہوں نے طے کی ہے. تو اس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے. جنید جمشید صاحب نے پہلے چھوٹی سی داڑھی رکھی, پھر کٹوا دی, پھر دوبارہ وہ چلے گئے امریکہ, پھر دوبارہ سے ہوا, پھر الٹیمیٹلی دیکھیں دنیا سے جب گئے ہیں وہ فائنلی کامیاب ہو کے گئے ہیں. میرا خیال ہے جن لوگوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں اگر وہ زندہ ہے نا تو ابھی زندگی کی بازی انہوں نے ہاری نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچائی پہ استقامت دے, ہمارے اندر کبھی تکبر نہ آئے کہ ہم کوئی زیادہ نیک ہیں. ہم تو خود ڈرتے ہیں اپنی آخرت کے معاملے میں, اور کوشش کریں کہ جن تک اچھائی کی بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. باقی اگر کوئی اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. اچھا سر, آخر میں ہم بات کریں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ وہ اقرار الحسن صاحب نے آج کل جو وہ مجھے لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ تمہارا جو 2-3 سال پرانا شو تھا نا, میں نے گیٹ اپ کیا تھا نا اسی طرح پیر کا, وہ گیٹ اپ کر کے بھی کیا تھا میں نے شو جو, ٹھیک ہے, تو اسی کو دیکھ کے انہوں نے کیا ہے. تو اقرار صاحب نے یہ مدعا اٹھایا کہ میں اتنے سالوں سے ریسرچ کر رہا تھا اس بندے پہ, تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. تو میرے جیسا ایک ادنا سا بندہ جس نے کوئی ریسرچ نہیں کی اور 3 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سارا پیر صاحب جو حق خطیب ہے یہ فراڈ ہے, دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, شرک ہے پھیلا رہے ہیں جو معاشرے میں. تو دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر
یہی وجہ تھی کہ وہ سرچ کر رہے تھے اس پہ, اس وجہ سے اتنا لیٹ ہو گئے, چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے پیروں کو پکڑتے رہے ساری زندگی, تو اس تک پہنچنے میں لیٹ کر دی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا پھر شوز جو ہیں پراپر جو انہوں نے کیے ہیں یوٹیوب پہ کیوں کرنے پڑے ہیں سارے شو, انہوں نے ARY پہ کیوں نہیں چلے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے چینل نے ان کو اتنے سالوں سے الو نہیں کیا تھا اس کو ہاتھ ڈالنے کا. جی ان کو دیکھیں, ایک بندہ بھی بڑا تھا وہ, اور انہوں نے اپنی وہ ریسرچ سے مراد یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا, انہوں نے پوری تحقیق کی کہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا, کیونکہ آپ کے کتنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, عدلیہ کے لوگ, پولیٹیشنز تمام جماعتوں سے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, PTI, نون لیگ, پیپلز پارٹی, سب اس امام میں ننگے ہیں, اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. تو ان کو یہ بھی تھا کہ بیک لیش کیا آئے گا, پھر بھی میں کہتا ہوں جتنی انہوں نے ہمت دکھائی ہے, نو ڈاؤٹ, ہاں وہ انہیں سلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کو بھی ان کے ساتھ ہم آواز اس حوالے سے ہونا چاہیے. میں نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا, ویڈیو میں بھی, فون پہ بھی میری بات ہوئی, میں نے کچھ انسٹرکشن بھی دی کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. جو آپ کہتے ہیں میں دفعہ 144 کے باوجود وہاں پہنچ جاؤں گا, میں نے کہا یہ قانون کہیں بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اختلاف تھا ان سے. جی وہ سمجھ گئے تھے, وہ پھر کہتے دوبارہ میں علی بھائی حرکت نہیں کروں گا, میں اناؤنسمنٹ کر بیٹھا تھا اس لیے مجھے مجبوراً جانا پڑا. اور دوسرا میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اب آپ نے بغیر ڈکلیئر کیے کسی بھی پبلک گیدرنگ میں جانا ہے, آپ اس طرح ڈکلیئر ہو کے جائیں گے تو ہر جگہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے, جس طرح تیزاب پھینکنے کی کوشش کی. انہوں نے اس بات کے ساتھ بھی ایگری کیا. اچھا سر, ایک آخری جو ہے نا وہ ٹیزر ہے کہہ لیں کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور نہ ہوتا, کیمرہ نہ ہوتا, تو آج کل کے جو بابے ہیں یہ اگلے دور کے ولی اللہ ان کو کہا جائے گا, شاید کہا بھی جائے, شاید نہیں آپ نہیں کہتے ہیں, وہی نا شاید کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ تو اگر یہ کیمرے نہ ہوتے تو واقعی یہ کرامات والے بابے ہوتے اگلے دور میں. دیکھیں نہیں, ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد, ویڈیوز کے بعد لوگوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے, لوگوں نے پانی پہ چلنا چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے. اگر یہ کیمرہ پہلے ہوتا یہ بہت پہلے ایکسپوز ہو جاتے, اور یہ یاد رکھیے گا یہ صرف ہم لوگ نہیں کر رہے, ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے جو ان کو ایکسپوز کرتے تھے, لیکن چونکہ یہ حکمرانوں کے قریب ہوتے تھے, ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی, ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا, پوری فیملی سمیت, ان کی آواز ایک جگہ دفن ہو جاتی تھی. میں بھی آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ آواز جیل میں ہی دفن ہو جانی تھی نا. یہ آواز باہر نکلی, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے دین کو غالب کرنا ہے. اللہ نے یہ ریسورسز پرووائڈ کیے, اللہ کا شکر ہے, اب یہ دو نمبری نہیں چلے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, پہلے بھی جو ایسے لوگ تھے وہ کتابوں میں لکھتے تھے کہ سب کچھ فراڈ ہو رہا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان باتوں کی سنوائی نہیں ہوتی تھی, وہ کتابیں کوئی پڑھتا نہیں تھا, لوگ تو چسکے والی باتیں پڑھنا چاہتے تھے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ویڈیو میں ان کو دکھا رہے ہیں, پھر ہم بتا رہے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو یہ کیا کلیم کر رہے ہیں. اس طرح جو کمپیریٹیو انالیسس کر کے ہر بندے تک بات پہنچا رہے ہیں نا, تو اب زیادہ لوگ حق قبول کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. میرا خیال یہ ہے کہ سر یہ جو جتنے بھی بابے شابے ہیں نا, ایک غوث پاک کا نام زیادہ استعمال ہو رہا ہے ولی اللہ کے طور پہ, تو یہ بات سچ نہیں ہے. میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ تمام پیغمبروں سے ان کے معجزات زیادہ نہیں کوئی بڑھا دیے اور بتا دیے. پیغمبروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں جو انہوں نے کلیم کیا ہے, نعوذ باللہ. جس طریقے سے انہوں نے کلیم کیا ہے, پیغمبروں کو تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا. اور اس کلیم کرنے کی وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر کے بارے میں کریں گے تو وہ زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں, وہ اس لیے کہ اس کو آپ ویریفائی قرآن و سنت سے کروانا پڑے گا. وہ لوگ کہیں گے قرآن و سنت میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی, تو یہ پکڑے جائیں گے. اس لیے یہاں پہ جو مرضی لکھیں. آپ دیکھیں ایک ہی واقعہ ہے کہ جی پل بچا لیا, وہ آپ کو حضرت علی اجویری صاحب کے بارے میں ملے گا. آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں, ادھر جو امام علی الحق صاحب ہیں ان کے بارے میں ملے گا. جیلم میں بھی جو پل ہے نا وہ ادھر سلمان فارس نے بچایا تھا. ایک ہی بات ہے. اور یہ واقعہ کہ سجے پاسے سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے, یہ آپ کو کئی بزرگوں کے بارے میں ملے گا. یہ بیٹھ کے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, لیکن یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی بھی یہ کہہ دیں گے کہ جب بھی مطلب معاشرے میں پھیلتی پنپتی برائیوں کے خلاف مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی, مدد چاہیے ہوگی, تو آپ ضرور. جی ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہماری اکیڈمی میں نمبر بھی موجود ہے, کوئی آپ نے اس حوالے سے گائیڈ لائنز لینی ہو تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد.